الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے توفیق دی کہ ہم اس مقصد کے لیے جمع ہوئے کہ امت میں اور اس کی تاریخ میں اور اس کے تسلسل میں اللہ کے جو کچھ اچھے بندے جن کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں گنی جا سکتی ہے ان کا تذکرہ کریں اور ان کی کچھ خدمات کا ذکر کریں۔ اصل میں یہ 1957 کی بات ہے، جبکہ تبلیغ کے سلسلے کو شروع ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، تو جو حضرات جماعت میں شرکت کرتے تھے اور جو لوگ ان دنوں تبلیغ کے کام میں نکلتے تھے، لکھنؤ میں اس بات کی ضرورت شدید محسوس کی گئی کہ ان حضرات کو دعوت، تجدید اور اصلاح کے حامدین جو گزرے ہیں ان کے حالات سے آگاہ کیا جائے۔ تو اس وقت لکھنؤ میں جو بڑی شخصیات تھیں یا سارا کام جن کے گرد گھومتا تھا یا کام کا دار و مدار جن لوگوں پہ تھا، ان میں ایک مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ تھے، اور اللہ تعالی نے ہر طرح سے مولانا سے بڑا کام لیا، تحریر میں بھی بڑا کام انہوں نے کیا اور کئی ایک مفید کتابیں اردو میں لکھی، خاص طور سے عمر کے آخری حصے میں انہوں نے جو معارف الحدیث لکھی، بہت عمدہ کام ان کا اور ان کے محاسن میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ اسی طرح دین و شریعت انہوں نے کتاب لکھی، اسلام کیا ہے، تصوف کیا ہے، یہ مختلف کتابیں ان کے قلم سے نکلیں اور اللہ نے بڑی قبولیت انہیں دی، اور ان کے ساتھ ان کے دوست، رفیق کار اور جن سے اللہ نے بہت کام اور بھی لیا، وہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ تھے، جن کی تحریرات نے پوری دنیا میں اپنا اثر کیا، اور دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مولانا کی کتابیں ترجمہ ہو کر یا براہ راست نہ پہنچی ہوں اور انہوں نے اپنا اثر اور رنگ نہ ظاہر کیا ہو، رحمہ اللہ۔ تو 1957 میں لکھنؤ میں حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے تجدید، اصلاح، دعوت، تبلیغ اس سلسلے میں مختلف شخصیات کا تذکرہ کرنا شروع کیا، اور پھر ہوتے ہوتے ایک پوری تاریخ مرتب ہوئی جس کا نام تاریخ دعوت و عزیمت رکھا گیا، اور پھر وہ چھپ بھی گئی ہے اور اب عام طور پر ملتی ہے۔ 6 حصے ہیں اس کے، اور 5 حصے تو ایک جلد میں ہیں، اور جو چھٹا حصہ ہے اس کی 2 جلدیں ہیں جو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے حالات پر مشتمل ہے۔ تو کچھ ایسی ہی صورت یہ سمجھ لیجئے کہ اب پھر پیش آئی، اور یہ احساس دلایا گیا کہ امت میں جن افراد نے کام کیا ہے کچھ تھوڑا سا تذکرہ ان کا کیا جائے۔ اور بات یہ ہے
پچھلی امتیں بھی تھیں اور ان کا دین بھی تھا، اور یہودیت ایک عرصے تک اس دنیا میں قائم رہی ہے، اور اللہ تعالی نے اس قوم پر بڑے احسانات کیے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کا تواتر اور تسلسل اس قوم میں تھا۔ جب بھی قوم میں کوئی خرابی پیدا ہوتی تھی، ایک اور نبی کو اللہ تعالی مبعوث فرما دیتے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام آ کر اور پچھلی جو غلطیاں اور برائیاں تھیں ان کو دھوتے تھے، ان کے متعلق بتلاتے تھے، تو نبوت کا یہ سلسلہ برابر اور مسلسل بنی اسرائیل میں جاری رہا اور یہودیوں میں بھی جاری رہا۔ ان دونوں کے بعد پھر جس قوم نے ان کے بعد دین کو اختیار کیا وہ عیسائیت تھی، لیکن یہودیوں میں یہ بات نہیں پنپ سکی کہ مجموعی اعتبار سے وہ سارے مل کر اگر کوئی فیصلہ کر دیتے تو وہ فیصلہ حقانیت پر مشتمل ہوتا، اور اسی طرح بدقسمتی ان کی یہ بھی رہی کہ وقت کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت کوئی آتی رہی تو ان میں کچھ اصلاح ہوتی رہی، وگرنہ وہ یہ کرتے تھے کہ جو انہیں اصلاح کی دعوت دیتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت، حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن نے بار بار ان چیزوں کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ یقتلون الانبیاء، یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو اصل کام دوسرا دین کا شروع ہوا وہ عیسائیت تھی، اور عیسائیت کی بدقسمتی کہیے وہ یہ ہوا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جنہوں نے آخری مرتبہ بھرپور یہ کوشش کی کہ کسی طرح بنی اسرائیل راہ راست پر آ جائیں، اور قرآن نے بھی کہا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس مسیح علیہ السلام نے آ کر یہ بات کہی کہ میں بنی اسرائیل میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگر اس کے باوجود ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور بلا لیا، اور ان کے اٹھنے کے چند سال کے بعد یہاں تک کہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ صرف 2 سال کے اندر اندر عیسائیت پر سینٹ پال کا غلبہ ہو گیا، اور رومیوں کا جو شرک تھا اس نے عیسائیت کی ایک شکل اختیار کر لی، اور رومیت کا شرک اور عیسائیوں کی تعلیمات یہ آپس میں مل کے ایک ایسا مذہب بن گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل پیغام دنیا سے ختم ہو گیا، اور پھر تردید اور اس پہ تنقید اور اس کی تنقید اور کیا بات سچ ہے اور کیا بات جھوٹ ہے، بس دائرہ کار مذہب کا یہیں تک متعین ہو گیا، اور اتنی ہمت نہیں ہوئی بعد والوں میں کہ کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہہ دیتا کہ سینٹ پال نے جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے، اور سینٹ پال نے تحریف کر دی تھی دین میں، بلکہ وہی تحریف شدہ دین عیسائیت میں چلتا رہا۔ گاہ گاہ کبھی کبھی اس کی اصلاح اور تجدید کی کوششیں عیسائیت میں ہوئی ہیں، لیکن وہ اتنی بھرپور کوششیں ہو جاتی کہ واقعی ان کوششوں کا اثر پڑتا یہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جس امت نے اصل میں اب تک کام کو سنبھالے رکھا اور اللہ کے دین کو تر و تازہ رکھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں اس امت کے متعلق ایسی فرما دی تھیں جن کی وجہ سے یہ اندازہ بھی ہوا اور یقین بھی تھا لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ دونوں باتیں اس امت میں ہو کر رہی ہیں، اور اس امت میں دین جو محفوظ رہا ہے وہ ان 2 باتوں کی وجہ سے رہا ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ میری امت مجموعی طور پر کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، یہ اتنی بڑی بات تھی۔ ابن ماجہ کی روایت میں حدیث یہ آئی ہے ابن ماجہ میں، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا
کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر پوری کی پوری متفق نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت مجموعی اعتبار سے معصوم ہے۔ عصمت جو تھی وہ لوازمات نبوت میں سے تھی، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی اعتبار سے پوری امت کے متعلق یہ فرما دیا کہ میری امت معصوم ہے۔ تو اس کا مطلب محدثین نے وہی لکھا جو آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ مل کر کسی گمراہی پر اتفاق کر لیں۔ تو اب جب یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت میں ایک طبقے نے اگر گمراہی اختیار کی ہے تو دوسرا طبقہ اٹھ کھڑا ہوا، کچھ لوگ گمراہی پر متفق ہوئے تو کچھ لوگ ان کے احتساب کے لیے پیدا ہو گئے، کچھ لوگوں نے ایک چیز داخل کرنے کی کوشش کی دین میں تو دوسری طرف کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کا دین یہ نہیں ہے اور خدا کا دین ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک تو یہ گارنٹی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور دوسری بات بھی اسی سے ملتی جلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور لوگوں کا لعن طعن، لوگوں کی ملامت اور لوگوں کا کچھ کہنا انہیں حق سے ہٹا نہیں سکے گا۔ یہ دوسری بات ہو گئی اس امت کے ساتھ کہ علماء کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ ہمیشہ حق پر رہیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اس دین کو لے کر چلتے رہیں گے، اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو علماء کا ہر زمانے میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جنہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں، لوگ انہیں برا کہتے ہیں، لوگ انہیں اچھا سمجھتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بالکل بالا ہو کر اور برتر ہو کر انہوں نے صرف اللہ کے دین کی بات کی اور انہوں نے بتلایا کہ خدا کا دین کیا ہے اور سچائی کہاں ہے۔ بالکل قریب کے دور میں اگر آپ ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ، اور ان سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا سلسلہ اور خانوادہ، اس کی بھرپور مثال آپ کو مل جائے گی کہ ان اللہ کے بندوں پر ان کی زندگی میں شدید تنقید ہوئی، الزامات لگائے گئے، بہت سے لوگوں نے ان کے خلاف فتوے دیے، مگر وہ لوگ سچ پر قائم رہے، حقانیت کی دعوت دیتے رہے، سچائی کی طرف بلاتے رہے، اور ان کو کوئی بھی اپنے مسلک اور اپنے مشرب سے نہیں ہٹا سکا۔ یہ تو دوسری چیز تھی، اور اسی سے ملتی جلتی یا تو تیسری چیز اسے کہیے یا یہ دوسری کا حصہ سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو ان کے دل میں محبت تھی اور جو ان کو اس امت سے تعلق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ احساس جو اس بات کا تھا کہ وہ آخری نبی ہیں اور نبوت ان کے بعد ختم ہے، اور آپ نے بار بار اپنی تعلیم میں اس چیز کو جو اجاگر کیا اور جو بتلایا، اس احساس اور اس فرض کے احساس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتاتے رہے کہ دیکھو اس امت میں حقانیت کا سلسلہ جاری رہے گا، سچائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی میں کچھ لوگ، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایسا پیدا ہوتا رہے گا جو اس امت کے لیے دین کو نئے سرے سے پھر زندہ کر دے گا۔ یہ دوسری بات کا حصہ سمجھ لیجئے یا تیسری بات کا حصہ سمجھ لیجئے، یہ ہے تجدید کا سلسلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کے متعلق بتایا کہ تجدید کیسے ہوتی رہے گی، اور ارشاد فرمایا کہ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی آدمی ایسا پیدا ہو جائے گا جو اس دین میں اگر کسی نے کوئی نئی چیز داخل کر دی ہے تو وہ لوگوں کو بتائے گا کہ یہ چیزیں نئی آ گئی ہیں، ان کو نکال دیا جائے، یا دین کی کوئی بہت بڑی ضرورت جو اس زمانے کے مطابق ہوگی وہ آدمی اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کرے گا، جد و جہد کرے گا تاکہ لوگ اس چیز کو اپنائیں، اور اس کی تجدید کا یہ ایک حصہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ختم نبوت کے بعد جو اس امت کی ذمہ داریاں تھیں، جو کام تھا، امت کو مجموعی اعتبار سے کہا کہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے، پھر فرمایا ان میں علماء رہیں گے، پھر اس سے بھی بڑا سلسلہ تجدید کا ارشاد فرما دیا کہ ہر صدی میں ایک جماعت یا ایک آدمی ایسا پیدا ہوتا رہے گا۔ چونکہ حدیث کے الفاظ مختلف آئے ہیں، اس لیے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ تجدید کا منصب ایک ہی آدمی کا ہوگا، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ پوری ایک جماعت ہوگی جو تجدید کرے گی، اور وہ شروع ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد پہلی صدی ہجری میں، اور اس سلسلے کے آخری فرد جو ہوں گے وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو آئیں گے۔ یہ جو تجدید کا سلسلہ ہے یہ اس کے انتہا جا کر وہاں پر ہوگی۔ ان دو مذاہب کے علاوہ، عیسائیت اور یہودیت کے علاوہ، دنیا میں ایک بہت بڑا مذہب جس کے ماننے والے اربوں کی تعداد میں اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں، مرتے چلے گئے، اور وہ تھا ہندو مت۔ اور ہندو مت میں بھی یہی بات ہوئی کہ ہندو مت میں اصل میں کیا چیز تھی، بدھ مت میں اصل میں کیا چیز تھی۔ ظاہر ہے کہ بدھا کی جو تعلیمات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اول تو کوئی سورس نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بدھا نے واقعی یہ تعلیمات دی تھی یا نہیں دی تھی، اور اگر انہوں نے کچھ کہا بھی تھا وہاں کوئی آخرت کا تصور نہیں ملتا، اور انبیاء علیہ السلام کے مذاہب میں آخرت کا تصور ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہر نبی علیہ السلام اللہ کی توحید پر اور آخرت پر زور دیتے رہے۔ اگر اللہ کی توحید کو اٹھا دیا جائے اور آخرت کے تصور کو ختم کر دیا جائے تو پھر اس مذہب میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ اگر اللہ کی توحید نہ رہے تو دنیا میں عزم، طاقت، قوت، اعتماد، جو تحریکیں اٹھتی ہیں، جو افراد کام کرتے ہیں، جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، اگر خدا کی توحید کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ ہمت پیدا ہو سکتی ہے، نہ کام ہو سکتے ہیں، نہ ہی کوئی آدمی قربانی دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی آدمی اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر پاتا ہے کہ مجھے اس کا کریڈٹ کہیں سے ملنا ہے۔ تو توحید اگر کسی مذہب میں ختم ہو جائے تو وہ مذہب ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت کا تصور اگر مذہب میں ختم ہو جائے تو عدل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عدل بنیادی چیز ہے، اور عدل اتنی اہم، اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر عدل کے خلاف کوئی قائم ہو جائے معاشرہ اور وہاں پر آ جائے ظلم، تو ظلم اور شرک یہ دو چیزیں اتنے داعیے بن جاتے ہیں، اتنی قوی دعوت دیتے ہیں اللہ کے عذاب کو کہ اللہ کا عذاب ان قوموں پر آ جاتا ہے۔ اور عدل اور خدا کی توحید یہ دونوں چیزیں جب تک قوموں میں قائم رہتی ہیں ان قوموں کو عروج ملتا چلا جاتا ہے۔ عدل جس قوم میں نہیں رہے گا وہ آج نہیں تو کل ضرور تباہ ہو کر رہے گی، اور اللہ کی توحید جس قوم میں نہیں رہے گی آسمانی مذاہب سے اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں۔ اسی وجہ سے انصاف پر مبنی معاشرہ، انبیاء علیہ السلام اس پر زور دیتے رہے کہ معاشرے میں انصاف رہنا چاہیے۔ جتنی قوموں کو خدا کا عذاب آیا ہے ان ساری قوموں کے حالات آپ قرآن پاک میں پڑھیں۔ اللہ کا عذاب شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور خدا کے عذاب کا آخری کوڑا جو برسا ہے وہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے تک خدا کا عذاب ڈائریکٹ آسمان سے آ جاتا تھا۔ انسانیت کی ابھی اتنی عمر نہیں تھی کہ کوئی اور چیز انہیں دی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جب آیا ہے تو یوں سمجھ لیجئے دوسرے الفاظ میں کہ انسان بالغ ہو گئے تھے، انسانوں کو شعور آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اب انسانیت میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ تم اپنے نظام خود قائم کرو، اب آج کے بعد ہماری طرف سے عذاب نہیں آئے گا۔ جہاد کو اللہ نے شروع کروایا، اور اللہ نے بتایا کہ اس جہاد کے ذریعے حق غالب رہے اور باطل مغلوب ہو جائے، دین چھا جائے اور باطل ادیان اس کے مقابلے میں مٹ جائیں۔ یہ وہ چیز تھی
کہ کفر کو اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے عذاب آتا تھا، وہ عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک رہا ہے، پھر خدا کی طرف سے کوئی ایسا عذاب نہیں آیا کہ پوری کی پوری قوم تباہ کر دی جائے۔ وہ عذاب شروع ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام سے، اور جب ختم ہوا ہے تو آپ اس سارے عرصے میں دیکھ لیجئے یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں، ان قوموں میں شرک آ گیا تھا، اور شرک کے ساتھ کوئی ایسی برائی آ گئی تھی جس نے عام معاشرے میں لوگوں کو مظلوم کر دیا اور عام معاشرے میں ظلم پھیل گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم باٹ کا نظام، تولنے کا نظام گڑبڑ کر دیا، لوگوں میں ظلم پھیل گیا۔ اسی طرح اعلیٰ حاضر قیاس آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ تو بدھ مت میں چونکہ کوئی نظریہ نہیں ملتا اللہ کی توحید کا، بدھ مت میں یہ نظریہ نہیں ملتا آخرت کا، اس لیے مشکل ہی سے کہا جائے کہ کوئی مذہب ہے۔ اس کی بڑی تاریخ ہے کہ جو بھی تحریک اٹھی ہوگی 800 برس حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے لے لیں تو دنیا میں اب بھی ان کے معابد باقی ہیں، دنیا میں اب بھی بظاہر ان کی عبادت گاہیں ہیں، جو چیزیں بھی اب تک ان کی قائم ہیں، لیکن اس تحریک نے دنیا کے بڑے حصے کو متاثر کیا۔ آپ ایشیا سے شروع کر لیں تو ایشیا کے ممالک ایسے ہیں جن ملکوں میں اس تحریک کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور ہوتے ہوتے یہ پھر سارا ہندو مت میں ضم ہو گئے، اور ہندوؤں میں شرک اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، یہاں تک کہ ان میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ چاہا کہ ہندو مت میں خدا کی وحدانیت کے تصور کو اجاگر کریں، یا کم سے کم اس چیز پر لے آئیں جو ان کا ایک نظریہ تھا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق اللہ سے جا کے ملتا ہے۔ شنکر اچاریہ بہت بڑے ان کے ریفارمر تھے، اور شنکر نے چاہا کہ کسی طرح ہندو مت کو پلٹا دیں، مگر نہیں پلٹا سکے کیونکہ اتنی وسیع پیمانے پر گمراہی پھیل گئی تھی کہ اس کا علاج اب ممکن نہیں رہا تھا۔ قومیں، تحریکیں جو اٹھتی ہیں، اور جب کوئی جماعت حد سے زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے، حد سے مطلب یہ ہے کہ عمومی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، عوام اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں ایک بہت بڑا خلا یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فرد کا تعلق فرد سے نہیں رہتا۔ یہ تاریخ کی بات پہ آپ غور کیجئے کہ تحریکیں کیسے برباد ہوتی ہیں۔ کسی معاشرے میں بھی ایک اچھی تحریک اٹھتی ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لوگ نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پھر اس میں زوال کیسے آ جاتا ہے؟ زوال در حقیقت اس وقت آنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ جماعت، وہ تحریک، وہ تنظیم وہ اتنی پھیل جاتی ہے کہ فرد کا تعلق فرد سے نہیں رہتا، بلکہ مجموعی اعتبار سے لوگوں میں ہر جگہ گویا ایک اپنی انفرادی شان پیدا ہو جاتی۔ ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی اصلاحی تحریکیں ہوتی ہیں، ایک آدمی کے ساتھ 1000 آدمیوں کا تعلق ہو گیا، تو وہ ایک آدمی سے فرض کیجئے کہ 1000 آدمیوں کی اصلاح ہو گئی، 1000 آدمیوں کو اس نے ٹھیک کر لیا، 1000 آدمیوں کو اس نے بتایا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، انصاف کیا چیز ہے، صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ اب جب یہ 1000 کی فگر فرض کر رہے ہیں ہم، یہ بڑھ کے 10,000 ہو جائے گی، 50,000، 1,00,000 تک جب پہنچ جائے گی تو ایک فرد کے ساتھ 1,00,000 کا تعلق نہیں رہ سکتا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ تربیت اتنے وسیع پیمانے پہ ہو نہیں سکتی، تربیت کے معیار میں کمی آ جاتی ہے، کوالٹی وائز جسے کہنا چاہیے، افراد کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، لوز کر دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو کوالٹی میں، اور نتیجہ یہ کہ آہستہ آہستہ ان میں نئے نئے نظریات شروع ہو جاتے ہیں، نئی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور انجام کار وہ تحریک جو اٹھی تو اس لیے تھی کہ لوگوں کی اصلاح کرے، لیکن اختتام اس کا ہو جاتا ہے خود ایک گمراہی پر، اس بنیاد پر پھر فرقے بن جاتے ہیں، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ اس نقطے پر کبھی غور کیجئے کہ جو محققین تھے، جو واقعی صوفیہ تھے اور اللہ کے اچھے بندے، جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے اگلے چند دن میں بھی،
ان حضرات میں جو واقعی ایک درجے کے لوگ تھے، انہوں نے ایک موقع پر پہنچ کے مثلا بیعت کا سلسلہ تھا تو انہوں نے روک دیا. انہوں نے کہا بھئی اب ہم بیعت نہیں کر سکتے، جتنے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی تھی، جتنے ہمارے مرید ہو گئے، ہم براہ راست ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں. اب جو مزید اس کے بعد ہے، چونکہ ہم تربیت ہی نہیں کر سکتے، تو یا تو تم یہ کرو کہ اور جگہ سے جا کر بیعت ہو جاؤ، اپنی تربیت کرواؤ، اور کیا یہ کہ 10 20 50 انہوں نے اپنے نمائندے خلفاء مقرر کر دیے، اور انہوں نے کہا اب تم ان سے تعلق رکھو، مجھ سے براہ راست تربیت نہیں ہو سکتی. یہ وجہ اس کی یہ کہ انہیں پوری طرح احساس تھا کہ اللہ کے ہاں جا کر ان لوگوں کے دین کی جو ذمہ داری میں نے لی ہے، اس کا مجھے خدا کو جواب دینا ہے. اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تمہارے پاس جو میری مخلوق آئی تھی صحیح راہ حاصل کرنے کے لیے، تو تم نے ان کا کیا کیا؟ تو جب تحریکات عوام میں پھیل جاتی ہیں، پھر یوں ان کا آغاز ہوتا ہے اور یوں ہی ان کا اختتام ہو جایا کرتا ہے. شنکراچاریہ نے کوشش کی، لیکن ہندو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے تھے. اس کا سارا کام کرنا بس وہ یوں سمجھ لیجئے جیسے بہت بڑا ایک ہال ہے یہی جس میں آپ بیٹھے ہیں، اور اس کے کونے میں کوئی ایک تل رکھ دے تو اس تل کی کیا اہمیت ہے اپنی جگہ پہ، اور وہ تل اس حال کے مقابلے میں کتنا ہے. بس ایسی چیزیں ہوتی رہیں اور وہ کوئی کام ایسا ہو نہیں سکا کہ ہندو مت اس کی طرف لوٹ جاتا. گاندھی جی نے یہ کوشش کی، آخر پہ پہنچ کے سیاسی عزائم کچھ بھی ہوں اور سیاست میں شخصیت کچھ بھی ہو، اس سے قطعاً بحث نہیں، لیکن گاندھی جی نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ہندوؤں میں یہ چیزیں آ جائیں، اور بہت سی اچھی چیزیں وہ لانے کی کوشش کرتے بھی رہے، مگر ہندو مت اس درجے تک شرک میں ملوث ہو گیا ہے کہ انہوں نے کسی کی چیز قبول نہیں کی، اصلاح کو قبول نہیں کیا. اور اس کے برعکس مسلمانوں کو آپ دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 طرح سے اس امت کی گارنٹی دی تھی، یہ چیزیں چلتی رہی ہیں اور یہ پٹڑی پر چڑھی رہی ہے ٹرین. یہ نہیں ہوا کہ امت کی یہ جو ٹرین تھی پٹڑی سے کبھی اتر جاتی. لوگوں نے کوشش کی، خود مسلمانوں نے کوشش کی، نادانستہ طور پر مسلمانوں نے کوشش کی، یعنی انہیں پتہ نہیں چل سکا، فتوے غلط دے دیے، پتہ نہیں ہوا، نہیں چلا، اور بہت سی بدعات ایسی چیزیں اس دین میں گویا انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر لی. اور اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم تھے انہوں نے تو جان بوجھ کر یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ امت برباد ہو جائے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہر صدی میں ایسا آدمی پیدا ہو جائے گا، ان کا یہ فرمانا کہ ہر وقت ہر دور میں علماء کی ایک ایسی جماعت رہے گی، ان کا یہ فرمانا کہ پوری امت مجموعی طور پر گمراہ نہیں ہوگی، اس کا صدقہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جب حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے ہیں تو امت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اصل اللہ کا دین باقی رہے گا چاہے کوئی اور چیز باقی ہو یا نہ ہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، اس امت کی تاریخ پہ آپ دیکھتے چلے جائیے کہ اس امت میں کیسی کیسی چیزیں آئی ہیں، کتنی آندیاں چلی ہیں، کتنے شدید طوفان اٹھے ہیں، اور اس کے مقابلے میں افراد کیسے پیدا ہوئے ہیں، جم گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم نہیں ہونے دیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح سے خلیفہ کوئی شخص تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی جگہ پر چھوڑ کے گئے تھے، مصلی ان کے حوالے کر کے گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اس کو مان لیا اور آپ نے اس کے حق میں رائے دی، یہ کیسے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا ہماری نماز جو ہمارا دین ہے، جس کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ہم نے اپنی دنیا بھی اسی کے حوالے کر دی. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی جگہ پر چھوڑ کر گئے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا نرم مزاج کا آدمی، اتنی نرمی تھی ان کی طبیعت میں. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو لا یملک عینیہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے. قرآن سنتے تھے
تو رونا شروع کر دیتے تھے. ایسی گریے کی کیفیت، ایسی طبیعت کی نرمی، ایسی انابت، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق. اور دوسری طرف آپ اس شخصیت کے پہلو کو دیکھیں تو انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو پوری تاریخ پر بھاری ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ یہ ان سے جہاد کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان سے لڑنے جا رہے ہیں جو کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں، شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ کو ہی کئی تو انکار کر رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یقطع الدین وانا حی، ابو بکر کے جیتے جی دین برباد ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. میری آنکھوں کے سامنے یہ دین ختم ہو جائے، ان کا یہ نہیں ہو سکتا. یعنی میری زندگی میں یہ بات ممکن نہیں ہے، میرے بعد کچھ بھی ہو جائے. لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے موقع پر فوجوں کو بھیج رہے ہیں کہ ہر طرف گویا لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ کا انکار ہو رہا ہے اور یہ چیزیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا ہی آدمی یہ بات کہہ سکتا تھا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر اتنا خوف ہو جائے کہ مدینہ منورہ میں بھیڑیے آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ٹانگوں سے پکڑ کے وہ جانور انہیں گھسیٹ کے لے جائیں تو بھی ابو بکر اس لشکر کو نہیں روکے گا جس کے جانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو جو جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا اپنے ہاتھ سے اور اسامہ کو دیا تھا ابو بکر اسے کھول دے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت نے جما دیا اور انہوں نے کہا اس دین میں کوئی نئی چیز ہم برداشت نہیں کریں گے. اتنا محتاط مزاج تھا، اتنا صحیح اعتدال کا مزاج تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ان کی ہستی میں گم ہو جانے کی اس سے عمدہ کیا مثال ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اصرار کرتا رہا کہ اس قرآن پاک کو آپ لکھوائیں. تو انہوں نے کہا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لکھوایا نہیں تھا اور ایسے نہ ہو کہ ابو بکر کسی نئی چیز کو دین میں شروع کرنے والا بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اصرار کرتا ہی رہا. صحیح بخاری میں ایک جگہ الفاظ آئے ہیں کہ میں نے اس کا واللہ فیہ خیر، خدا کی قسم یہ بڑا خیر کا معاملہ ہے آپ یہ کریں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن کو لکھوایا. ایسا ارتداد شروع ہو گیا تھا، لگتا تھا جیسے اب اسلام کا سورج ڈوب جائے گا، لگتا تھا جیسے یہ کشتی اب ڈوب جائے گی. مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی استقامت، محدثین کہتے تھے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں یہ جملہ مل جائے گا. انہوں نے کہا 2 دن ایسے تھے جس میں 2 آدمی اٹھے اور تیسرا ان جیسا کوئی نہیں تھا. یوم الردہ جس دن ارتداد شروع ہوا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے، اور جس دن قرآن کا مسئلہ شروع ہوا اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھے. انہوں نے کہا نصر اللہ هذه الامہ، اللہ نے اس امت کی مدد کی ارتداد کے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اور قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے. اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا انسان جو سب سے بڑے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ احادیث کسی کی نہیں ملیں گی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی، اور اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو نہ ہم نماز پڑھتے نہ ہم روزے رکھ سکتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا. اس کے فوراً بعد جو دوسری شخصیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں کیا رکھا تھا کہ وہ قتال کریں، جہاد کریں مرتد لوگوں سے، اور مرتد جو لوگ تھے ان کے خلاف وہ تلوار کو نکالیں. پھر دوسری شخصیت جو آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور تیسری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. اللہ نے ان دونوں کی خلافت سے یہ کام لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ہے عرب اور حجاز سے باہر جا کے. اب مجوسی آ گئے، ایرانی آ گئے، یہ سب لوگ آ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں خدا نے ان کے خلاف جہاد رکھا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقت کی بڑی 2 طاقتوں سے ٹکر لی، ایران سے اور روم سے. رومیوں کے ساتھ لڑائی اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی رہی ہے، لیکن اصل ٹکر جو کسرا سے ایران کے بادشاہ سے لگی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لگی ہے.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے خلاف جہاد کیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آئی ہے تو آپ دیکھیں گے جتنی بھی سلطنتیں، جتنی بھی مملکتیں، جتنے بھی بادشاہ، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے حکمران، وہ سپورٹ کرتے تھے کسرا کو، وہ سپورٹ کرتے تھے ایران کو، وہ سپورٹ کرتے تھے رومیوں کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کا قلع کما کیا۔ اصل ٹکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لگی، ایران اکھڑ گیا، لیکن ایران کے پیچھے بہت سے ممالک تھے جن کے مفادات ایران کے ساتھ وابستہ تھے، اور ایران بڑی طاقت تھی اس زمانے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا، اور پھر اس کے بعد چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی جس طرح قرآن کے نزول پر مجھ سے جھگڑا ہوا ہے، اسی طرح قرآن کی تفسیر پر تم سے جھگڑا ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، اٹھے اور ہم آپ کے ساتھ چل پڑے، اور تھوڑا سا آگے گئے تو آپ کا جوتا جو تھا، جوتی مبارک وہ ٹوٹ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے ہم سب، تو آپ نے اپنی جوتی اپنے پاؤں سے الگ کی، نکال دی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جھکے اور جوتا گانٹنے لگے، درست کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے چھوڑ کے آگے چل پڑے، کہیں بیٹھنا ہوگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے کہا جس طرح قرآن کے نازل ہونے پر میں نے مشرکین کے ساتھ جہاد کیا ہے، اسی طرح اس قرآن کی تشریح پر ایک آدمی تم میں سے ایسا ہوگا جسے لوگوں سے جہاد کرنا پڑے گا۔ تو ہم بڑے چوکنے ہوئے، اور ہم نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ایسا خوش قسمت ہوگا کہ جو آپ کا نائب گویا کہ بنے گا جہاد میں ایسا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاصف النال، یہ جو میرا جوتا ٹھیک کر رہا ہے یہ اس کو پیش آئے گا یہ معاملہ۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رک گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کے جوتا پہنایا، تو میں نے کہا علی آپ کو مبارک ہو۔ ان کا کس بات کی؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ کہا ہے۔ تو انہوں نے میری بات کو سنا، لیکن کسی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پہلے ہی سے یہ بات پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن ہے پہلے ہی کسی موقع پہ ارشاد فرما دی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جو لوگ آئے تھے ان میں 3 گروہ تھے، اور بڑا نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ امیر المومنین کی جتنی بڑی ہستی تھی، جتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، اس علم کی ایک طرح سے زکوٰۃ انہیں دینی تھی۔ اس علم کو، جو علم اللہ نے انہیں دیا تھا، اس علم کو یہ سمجھیے کہ لوگوں کی سطح اس زمانے کی اتنی نہیں تھی جتنا علم اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، امیر المومنین کو۔ بہت بڑی شخصیت تھی۔ 3 گروہ سے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے، اور ان تینوں گروہوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ایک گروہ تمہارے ساتھ ایسے آئے گا مارقین، آپ نے فرمایا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے تیر چلایا جاتا ہے، اور اتنی تیزی سے جانور کے جسم سے آر پار ہو جاتا ہے کہ اس پہ خون کا اثر بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک یہ گروہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جتنا خدا نے انہیں تحمل اور علم دیا تھا، ان کی سیاسی صورتحال کسی کو پیش نہیں آئی تھی پچھلے 3 خلفاء میں سے جو انہیں پیش آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن یہ جو بغاوت کرنے والے لوگ آئے تھے یہ کون تھے؟ کوئی ایک اس بات کا قائل نہیں ہے کہ وہ کافر تھے، سب کہتے ہیں وہ مسلمان تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو انہوں نے قتل کیا، وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے
کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے شدید ترین گناہ انہوں نے کیا ہے، کافر بہرحال وہ نہیں تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے نہیں تھے کہ جو جذبات کی وجہ سے معاملات کے فیصلے کیا کریں، بڑے سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے، بہت تحمل والے لوگ تھے۔ ان کو پتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، لیکن جو باغی آنے والے تھے مدینہ منورہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود بھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو۔ حضرت عمر اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلی مرتبہ خلافت راشدہ میں یہ مسئلہ پیش آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ لوگوں نے ان کے منہ پہ انہیں کافر کہنا شروع کر دیا۔ یہ ایسی آزمائش اور ابتلا کی چیز تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں دو ہی غالباً ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اتنا بڑا جملہ اپنی زبان سے کہا۔ ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُهَاجِرُونَ، یہ مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ، اور ایک جگہ آیا وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُحَافِظُونَ، اور یہ جن لوگوں کا حافظہ ٹھیک ہے، جو لوگ سن کے بات کو یاد رکھتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا، قرآن کا علم مجھ سے زیادہ کسی آدمی کے پاس نہیں۔ اور وہ کہتے تھے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس جگہ پر نازل ہوئی، مجھے ان سب چیزوں کی خبر ہے۔ کوئی نہیں اتنا جانتا جتنا ابن مسعود جانتا ہے، اور یہ سب تمہیں اس بات کی گواہی دیں گے۔ یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں بیٹھ کے کہتے تھے، اور کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو ان کی تردید کرتا، وہ تو سب کے سب سچ بولتے تھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے بہتر کوئی قرآن کو جانتا ہوتا اور وہ کہیں دور رہتا ہوتا اور مجھے علم ہو جاتا تو خدا کی قسم میں ان کی خدمت میں حاضری دیتا اور ان سے قرآن سمجھتا۔ ایک جگہ آتا ہے وَلَوْ حَبًّا، انہوں نے کہا میرے پاؤں ٹوٹ جاتے تو میں گھٹنوں کے بل چل کے ان کی خدمت میں جاتا اور قرآن کو سمجھتا، لیکن مجھ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اور دوسرے آدمی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ پھر تمہیں مجھ جیسا آدمی نہیں ملے گا۔ اور وہ کہتے تھے ان لی قلبا عقولا، اللہ نے مجھے حافظہ بہت اچھا دیا تھا، ولسانا سؤولا، اور اللہ نے مجھے زبان ایسی دی تھی جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی رہتی تھی مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں اور تمہیں میرے جیسا آدمی نہ ملے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان تھی، اور سیاسی حالات ایسے پیش آ گئے کہ انہیں لوگوں نے کافر کہنا شروع کیا۔ یہ کون لوگ تھے جنہیں آج ہم اور آپ خارجیوں کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ یہ گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھا، اور یہ گروہ ہر دور میں رہتا ہے۔ جو لوگ دین کی اعتدال کی راہ کو چھوڑ دیتے اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور اپنے علاوہ کسی کا وجود وہ برداشت نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کہتے ہیں یہ حق ہے اور حق ہمارے علاوہ کہیں نہیں رہا۔ یہ ہے وہ چیز جو خارجیت پر مبنی ہوتی ہے، اور اسی لیے اس بات کا دعویٰ تو مجتہدین نے ہی نہیں کیا، کوئی اور تو کیا کرے گا؟ ائمہ مجتہدین حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی رحمہم اللہ، وہ سب کتابوں میں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا ہر ایک جگہ کہ جو ہم کہتے ہیں یہ زیادہ صحیح ہے اور ممکن ہے حق اس فتوے میں ہو جو ہمارے برعکس دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 100% حق ہمارے ہی ساتھ ہے، حق دائر ہے، حق پھیلا ہوا ہے، اور جب بھی کوئی جماعت اور فرد یہ دعویٰ کرنے لگے کہ حق صرف ہمارے پاس ہے اور ہمارے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو نتیجہ یہ کہ وہ خود گمراہ ہو جائے گا، وہ جماعت گمراہ ہو جائے گی۔ 20 کام ہیں دین کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ بالکل متفرق کام کر رہے تھے،
کیا مجال ہے جو کسی ایک نے بھی دوسرے کے متعلق کہا ہو کہ یہ دین نہیں اور دین وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں لوگوں کو سناتے تھے، سناتے رہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ ان کی خلافت تھی، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ جہاد تھا، یہ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وغیرہ کرتے رہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ تھا، اور ہر کوئی سمجھتا تھا کہ جتنا بھی دین کا کام وہ کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، مجھے اس چیز سے زیادہ مناسبت ہے میں یہ کام کر لوں۔ اتنی سی بات تھی بس۔ اس سے زیادہ آگے بڑھنا اور یہ دعوے کرنا کہ جو ہم سمجھے ہیں کوئی نہیں سمجھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں پیش آ گیا تھا۔ اور یہ اس کے آغاز اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو یہ تشدد کی جو کیفیت ہے، شدت کی کیفیت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بعض لوگوں میں آ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج جب پورا ہو جاتا تھا تو مکہ مکرمہ میں ٹھہرتے تھے، اور جو لوگ بیت اللہ میں اس کے بعد نظر آتے تھے، باہر کے لوگ، حدیث میں ایک جگہ آیا ہے، درے مارتے تھے انہیں اور کہتے تھے نکلو۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین، لوگ عبادت کے لیے رکتے ہیں، آپ انہیں عبادت سے روکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کسی کو عبادت سے نہیں روکتا، لیکن اگر میں انہیں ٹھہرنے دوں یہاں مکہ مکرمہ میں تو تم دیکھو گے میری سستی کی وجہ سے پھر ایسی جماعتیں ہوگی جو یہاں آ کے بیٹھ جائیں گی اور کوئی کام نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کے شہروں میں جو تجارت اور جو باقی کام ہے یہ رک جائیں گے۔ اسی میں انہیں کہتا ہوں کہ حج ہو گیا، جاؤ اب اپنا کام کرو، وہ بھی اللہ کا قرب ہے۔ بڑا وسیع دماغ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اتنا وسیع تھا کہ آپ اس ایک واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا اور رات بھر وہ گفتگو کرتے رہے حکومت کے بعض معاملات میں، اور جب رات کا آخری حصہ آیا، تہجد کی نماز کا وقت جب گویا آیا، تو میں نے کہا امیر المومنین، اجازت دے میں نماز پڑھ لوں، تہجد پڑھ لوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کہ ابی میں تو ابھی بھی تہجد میں ہی ہوں، مراد یہ ہے کہ تم جو نفل پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرو گے، تو میں جو حکومت کے کاموں کو تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے، یہ کسی عبادت سے کم تھوڑی۔ یہ شدت کی کیفیت ان کے دور میں بھی بعض لوگوں میں تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو کھلے عام بندوں میں آ گئی، اور وہ اپنے علاوہ کسی کو حق پہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پہلا فتویٰ جو انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کچھ لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کا ہے دنیا میں، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں۔ یہ انہوں نے کہنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا علی بھی علیہ باللہ ایسے ہو گئے، معاویہ بھی ایسے ہو گئے، اور فلاں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہو گئے، اور انہوں نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ تینوں کو قتل کر دو۔ یہ شدت کا مزاج انہی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے کہ ان کو قتل کر دو اور ان کو مار دو۔ آپ کو اگر اس زمانے میں وہ خارجی ذہنیت کی کوئی مثال دیکھنی ہو تو آج سے 20-25 سال پہلے بیت اللہ میں جو واقعہ ہوا تھا وہ اسی کا ایک مظہر تھا۔ اسی وجہ سے اس وقت کے علماء نے کہا تھا کہ یہ خارجی ہیں اور ان کا قتل جائز ہے، کیونکہ انہوں نے خارجیوں نے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہونا تھا لیکن وہ بچ گئے، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی بچ گئے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد یہ شروع کیا کہ مسجد میں محراب کے ساتھ ایک کمرہ بنوانا شروع کر دیا تھا مسلمانوں نے، مقصورہ اسے کہتے تھے۔ اور جو بھی امیر المومنین یا جو بھی خلیفہ وقت ہوتے تھے وہ پہلے آ کے سنتیں یا جو نماز پڑھانے والا ہوتا تھا اس میں اپنے نوافل ادا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ آ گئے ہیں، اور ایک الگ کمرہ بھی ہو تاکہ کوئی قاتلانہ حملہ نہ کر سکے۔
یہ چیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع کروائی تھی، مقصورہ کا بنانا. اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دماغ کیسے خراب ہو گئے تھے لوگوں کے، اور یہ بظاہر سے دین سمجھتے تھے، اسلام سمجھتے تھے، لیکن ان کے دماغ کی اصلاح کون کرتا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، تو وہ جو مارنے والا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ تم نے امیر المومنین پہ حملہ کیا ہے. اس نے کہا ٹھیک کیا. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کتنی بڑی ہستی ہے؟ اس نے کہا جو بھی ہو وہ کافر ہے علیہ باللہ. میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. اس نے کہا پرواہ نہیں ہے کاٹ دو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا اس کی اس بات پہ، اور میں نے کہا میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا. تو ایک دم سے اس کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا حسن یہ نہ کرنا. کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ اس نے کہا حسن زبان اگر کھینچ لو گے تو قرآن کس سے پڑھوں گا؟ اور قرآن پڑھے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ ایک طرف اس بے حیا اور ظالم کو، خبیث کو یہ دیکھو کہ قرآن پاک پڑھے بغیر بھی کوئی زندگی ہے، اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے ہاتھ سے اس نے خون سے ہاتھ رنگ لیے، اسے حیا نہیں آئی. یہ ہے عدم توازن. ایک خارجیت کی جو ذہنیت ہوتی ہے وہ دین کے کسی ایک معاملے کو لے کے اتنا اوپر چلے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بس ہمارے علاوہ کوئی دین کا کام ہے ہی نہیں، اور نتیجہ یہ کہ جب ان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو وہ طاقت کا استعمال غلط کرتے ہیں. وہ ایسا برا ہوتا ہے کہ اگر ان کو طاقت مل جائے تو پوری دنیا کو جہنم میں جھونک دیں. یہ گمراہی کی بنیادیں. آپ کبھی تاریخ کو پڑھیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ خارجیت کا ذہن یہ کتنا برا ذہن ہے اور لوگوں میں اعتدال کی روح کو ختم کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک تو ان کے ساتھ واسطہ پیش آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جہاد کو ختم جب ہو گیا، جب یہ ہار گئے، بھاگ گئے، قتل ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی کو دیکھو اور وہ ایک ہاتھ سے معذور ہوگا، اس کی لاش نکالو. لوگوں نے ڈھونڈا اور آ کے عرض کیا کہ امیر المومنین کوئی ایسا آدمی نہیں. انہوں نے کہا نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ بتانے والے نے مجھ کو جھوٹی بات بتائی تھی، ضرور کوئی نہ کوئی آدمی ایسا ہوگا. جب لاشوں میں سے ایک لاش نکالی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے وہ چیز جس کے متعلق سچے آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی اور مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہارے مقابلے میں جو لوگ آئیں گے ان میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا. تو یہ لاش دیکھی ہے میں نے، تو تمہیں بھی دکھا رہا ہوں کہ مجھ سے جھوٹ نہ کہا گیا تھا، نہ میں تم سے جھوٹ بولتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے دوسرا جو گروہ آیا وہ تھے ناقصین. ناقصین کا مطلب جنہوں نے بیعت توڑ دی. بڑا نازک مسئلہ. بیعت کنہوں نے توڑ دی؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ان سب حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ جمل جو لڑی ہے، تو یہ جنگ جمل ہے کیا چیز؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا عمدہ فیصلہ اس کا کیا. کسی نے کہا امیر المومنین یہ جو آپ کے خلاف آئے ہیں یہ مشرک ہیں. تو انہوں نے کہا شرک سے ہی تو بھاگ کے آئے ہیں، یعنی مسلمان ہوئے ہیں. شرک تو جب تھا سو تھا. اس نے کہا حضرت یہ منافق ہیں آپ کے مخالفین؟ انہوں نے کہا نہیں، منافقین تو اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، قرآن میں آیا ہے. مطلب یہ کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے. اس نے کہا نہ یہ مشرکین میں سے ہیں نہ منافقین میں سے ہیں، پھر یہ ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں، میرے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، اور میں اور یہ قیامت میں اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو جو قرآن میں آیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ من غل، ایمان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق جو رنجش ہوگی جنت میں ہم لے جا کر اسے دور کر دیں گے.
سرر متقابلین، تکیے لگا کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے. یہ میرے بھائی وہی ہیں جن کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے، میرا اور ان کا یہ معاملہ. کیسے اعتدال کا فیصلہ فرمایا کہ انہوں نے بغاوت کر دی. وہ بغاوت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ان میں سے جو بھی انتقال ہو جائے، شہید ہو جائے، ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا. ان کا جو مال ہے وہ غنیمت کا مال نہیں ہے. اور جب جہاد ختم ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے وہی کیا جو باغیوں کے ساتھ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے باغیوں کے خلاف جہاد کر کے دکھا دیا اور حکم ثابت ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل نہ کی ہوتی تو قیامت تک پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ باغیوں کا کیا حکم ہے اور باغیوں کے خلاف اسلام کی کیا تعلیمات ہیں. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو واقعہ پیش آیا ہے، اسی لیے تو ہمیں پتہ چلا. اسی لیے اہل سنت نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں لکھا اور انہوں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف میدان جنگ میں آئے تھے، حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہ، سارے کے سارے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی. اجتہاد انہوں نے کیا، ان سے غلطی ہو گئی، اور ان کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ 100% حق پر تھے. یہ ہر عقیدے کی کتاب میں آپ کو مل جائیں گے یہ جملے. اور انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے بالکل درست تھے، ان حضرات کی بغاوت درست نہیں تھی. یہ دوسرا گروہ تھا. اور تیسرا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ کیا. اور یہ تین گروہ پیش آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. دین میں کوئی نئی چیز آ جاتی، دین میں کوئی اور نقطہ نظر آ جاتا، سیاسی حالات اس دین کے تبدیل ہو جاتے، اللہ نے بر وقت بندوبست کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے دین کو ایک طرح سے پھر حفاظت میں لے لیا، سنبھالا دیا اور بتایا کہ خلافت کیا چیز ہے اور خلافت کے لیے لڑنا یا باغیوں کے خلاف لڑنا یہ کس حد تک ضروری. 40 ہجری تک کے واقعات پیش آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جب مکمل ہو گئی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ پوری ہوئی کہ آپ نے فرمایا تھا میرے بعد 30 برس تک خلافت راشدہ چلے گی. خلافت راشدہ کے بعد پھر خلافت عادلہ شروع ہوئی ہے. اور خلافت عادلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلافت جس میں وہ رشد و ہدایت کی وہ صلاحیتیں اور وہ باتیں جو پہلے خلفاء میں تھی وہ تو نہیں رہی، لیکن عدل پر، انصاف پر مبنی خلافت شروع ہوئی. اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. 20 سال ان کا دور رہا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ بالکل بلا شک و شبہ مسلمانوں کے امیر ہو گئے تھے اور مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی. جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چھوٹے اگرچہ تھے لیکن جو رہ گئے تھے سب نے بالاتفاق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا حکمران مان لیا. آہستہ آہستہ سیاسی طور پر حالات جمنا شروع ہوئے، ملکوں کی فتوحات ہو گئیں، مسلمان ہر طرف پھیلنے لگے. اور اب جس چیز کی شدید ضرورت محسوس ہوئی اس کے لیے اللہ نے پھر ایک شخصیت کو کھڑا کیا. اور ہوا یہ کہ وہ تو تھوڑی سی بعد کی بات ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد پھر یزید کی حکومت آ گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چارہ ایسا نہیں تھا کہ وہ یزید کے علاوہ کسی اور کو حکومت دیتے. یہ ایسی ایک تاریخی حقیقت ہے جس کی طرف اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں اس چیز کا ذکر کیا. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حکومت یزید کے علاوہ کسی اور کو دے دیتے تو پورے عالم اسلام میں بنو امیہ اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ وہ واقعہ جو پیش آیا ہے 61 ہجری میں وہ اس سے پہلے پیش آ جاتا. کربلا کی بجائے وہ واقعہ کہیں پہلے آ جاتا.
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنو امیہ میں اتنی قوت تھی، اور بنو امیہ میں ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی، انتظام کے اعتبار سے ان لوگوں کا جواب نہیں تھا، اور بات وہ پیش آ گئی جیسے عمر رضی اللہ عنہ کو پیش آئی تھی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور بڑے پریشان، تو میں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہو گیا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا سعد عجیب مصیبت میں پڑ گیا ہوں، جس آدمی کو اپنی حکومت کے کاموں کے لیے چنتا ہوں، حکومت دیتا ہوں، گورنر بناتا ہوں، کہیں بھیجتا ہوں، سیکٹری بناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سب سے اچھا اور متقی انسان ہوں، تو متقی اور اچھا انسان وہ بھیجتا ہوں، اور وہ آدمی انتظامات کے معاملے میں نااہل ہوتا ہے، اور جس کے انتظامات اچھے دیکھتا ہوں وہ تقوی اور نیکی میں اتنا اونچا نہیں ہوتا، میں اس میں پھنس گیا ہوں، کیا کروں؟ جہاں ایڈمنسٹریشن اچھی ہے تو آدمی کو دیکھو اس کی شخصیت اتنی قدآور نہیں، اور جہاں شخصیت اتنی قدآور ہے، بڑی شخصیت ہے، وہاں ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ تو اس سے سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا سعد بات یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے کام زیادہ عزیز ہیں، اور مجھے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اور معاملات یہ زیادہ مناسب لگتے ہیں انہیں نبھانا، تو ہم آئندہ سے حکومت اور ایڈمنسٹریشن ان لوگوں کو دیں گے جو چاہے کم درجے کے متقی اور کم درجے کے نیک ہوں، لیکن لوگوں میں حکمرانی قائم رکھ سکیں، خلافت قائم ہو سکے، حکمرانوں کا نظام جم جائے۔ یہ چیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیش آئی تھی۔ اگر یزید کی خلافت نہ ہوتے، یزید کو حکومت نہ دیتے، تو پھر بنو امیہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ ایک اور خون خرابہ عالم اسلام میں ہو جاتا، لیکن بہرحال یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا تھی، اور یزید کے بعد پھر بنو امیہ واپس آئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بلا شک و شبہ شہادت تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا موقف بلا شک و شبہ درست تھا۔ کوئی مسلمان اپنے ایمان اور اپنے اطمینان اور اپنے دین کے ساتھ قطعاً سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یزید کوئی حق پہ تھا، لیاذ باللہ اس سے ایسے کام سرزد ہوئے ہیں کہ بقول حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس خبیث نے وہ کام کیے کہ کافر فرنگ نہ خرد، فرنگی کافر اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ برا تھا۔ امویوں کی حکومت قائم رہی، اور بنو امیہ کی حکومت میں نئے رجحانات بننے لگے، اور ایک طرح کا وہ طبقہ پیدا ہو گیا جس کو وہ اپنی اصطلاح میں مترفین کہتے تھے، ایلیٹ، اوپر کا طبقہ، جن کو ہر طرح کی مراعات میسر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی پوری ہونی تھی کہ اس امت میں ہمیشہ علماء کا ایک گروہ رہے گا جو حق پر رہیں گے، اور جو نہیں یہیں سے کچھ ہو گیا، پہلے بھی جو ہوا تھا۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی پوری ہونی تھی کہ اس امت میں ایک گروہ حق پر رہے گا، اب وہ فرد حق پر رہا ہو یا گروہ حق پر رہا ہو، اس کو کچھ بھی آپ نام دے لیجئے، مگر ان بنو امیہ میں پھر ایک وقفہ آیا ہے، اور وہ وقفہ جو تھا وہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت تھا، اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں تھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت آ کے دین کے جتنے کام تھے، دو بڑی شخصیات اس وقت پیدا ہوئی۔ ایک تو بڑا کام دین کا جو اس وقت تھا وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مختلف شہروں میں مختلف روایات بیان کر رہے تھے،
اور ایک دوسرا کام یہ تھا کہ اب اسلامی حکومت ایک طرح سے جم گئی تھی، حکمرانوں کو، اقتدار کو قانون چاہیے تھا. اب یہ کام دو آگے پیش آ گئے پہلی صدی ہجری کے بالکل اختتام پہ. انشاءاللہ ان دونوں کاموں کے متعلق کل آپ سے 8 بجے شروع ہو جائے گا.